الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزال المنی، اور منی کا نکلنا مردار کی وتی کے ساتھ، مردار کی وتی کے ساتھ، مردار کے ساتھ ہم وتی کریں، جماع کریں تو پھر منی نکلے تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ نا اگر آدمی زندہ ہے، زندہ کے ساتھ وتی کریں، انزال ہو یا نہ ہو، حشفہ چھپ جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اگر مردہ ہے یا بہیمہ یا جانور ہے کے ساتھ ہم وتی کریں، جانور کے ساتھ وتی کریں یا مردار کے ساتھ وتی کریں تو تب تک غسل فرض نہیں ہوگا جب تک منی نہ نکلے۔ کیوں غسل فرض نہیں ہوگا؟ زندہ میں غسل فرض ہو رہا ہے حشفہ چھپنے کے ساتھ، اور مردے اور جانور میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مردہ ہو یا جانور ہو اس میں شہوت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ادھر منی ظاہر ہوگی، انزال ہوگا تو غسل فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پایا جانا پتلے پانی کا نیند کے بعد جب تک کہ نہ ہو اس کا ذکر منتشر سونے سے پہلے، اس کا ذکر منتشر سونے سے پہلے، یعنی کہ جب جاگ رہا تھا تو اس کا ذکر منتشر نہیں تھا، منتشر نہیں تھا، سو گیا، صبح اٹھا تو اس نے پتلا پانی پایا تو احتیاطاً اس کو غسل کر لینا چاہیے، اس کو غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ عبادات کے معاملے میں احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا جو اعلیٰ تناسل تھا، ذکر تھا، وہ منتشر تھا تو پھر ذکر منتشر تھا تو پھر وہ غسل نہ کرے، کیونکہ وہ مزی ہو سکتی ہے، منی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے مزی ہو سکتی ہے، منی نہیں ہو سکتی۔ مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا، منی سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اور پائے پتلے پانی کو، رقیق کہتے ہیں پتلے پانی کو، نیند کے بعد جب نہ ہو اس کا ذکر منتشر سونے سے پہلے، اور پائے تری کو، اور پائے تری کو، اور گمان کرے منی، گمان کرے اس کو منین منی، اس کے افاقے کے بعد، اس کے صحیح ہونے کے بعد، سکر سے و اغما اور بیہوشی سے، اغما بیہوشی سے، سکر نشے سے اور بیہوشی سے، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ اس کو نشہ آ گیا یا وہ بندہ بیہوش ہو گیا، اب بیہوش ہونے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے تری کو پایا تو گمان کرے کہ یہ کیا ہے؟ منی ہے۔ کیا ہے؟ گمان کیا اس نے یہ کیا ہے؟ منی ہے، تو پھر اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر کوئی بیہوش ہو جاتا ہے یا نشے کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض نہیں ہوتا غسل۔ اگر اس نے تری کو پا لیا تو پھر غسل فرض ہوتا ہے۔ وہ وجود، اور پائے تری کو گمان کیا اس نے منی اس کے صحیح ہونے کے بعد، افاقے کے بعد، سکر نشے سے و اغما اور بیہوشی سے۔ اور حیض کے ساتھ بھی غسل فرض ہوتا ہے، والنفاس، اور نفاس کے ساتھ بھی غسل فرض ہوتا ہے، اگرچہ حاصل ہوتی ہیں اشیاء مذکورہ اسلام سے پہلے صحیح طور قول میں۔ یعنی کہ ایک عورت ہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، مسلمان ہونے سے پہلے اس کو حیض تھا یا اس کو نفاس تھا، اس کو کیا تھا؟ نفاس تھا، تو فطرتی طور پر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ فطرتی طور پر اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ کیوں غسل کرنا چاہیے؟ کیونکہ جنابت اسلام لانے کے بعد بھی جنابت باقی رہتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک عورت ہے، ہندہ زینب، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، ابھی کافرہ ہے، تو اس کو جنابت آیا اور غسل فرض ہوا، یعنی کہ حیض آیا یا نفاس آیا۔ اب حیض کے دن بھی ختم ہو گئے، نفاس کے دن بھی ختم ہو گئے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے، اس پر فرض ہے کہ وہ غسل کرے۔ کیوں غسل کرنا فرض ہے؟ کیونکہ جو جنابت کا اثر ہے نا، جنابت کا اثر، جنبی ہونے کا اثر، وہ ابھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا،
اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، غسل کر لے۔ اور حیض کے ساتھ اور نفاس کے ساتھ اگرچہ حاصل ہو اشیاء مذکورہ اسلام سے پہلے صحیح ترین قول میں، اور فرض ہے میت کو غسل دینا کفایہ، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر میت کو کوئی ایک بندہ غسل دے تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے ضرور آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ آگے نحو کا، آگے کس کا؟ نحو کا۔ نحو کا 5ویں قسم ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اس میں فاعل فعل مجہول کی طرح نائب الفاعل کو رفع، اس میں مفعول فعل مجہول کی طرح نائب الفاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اس میں مفعول فعل مجہول کی طرح نائب الفاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ جس فعل کے 2 مفعول یا 3 مفعول ہوں، جس فعل کے 2 مفعول یا 3 مفعول ہو تو اس میں فعل کا اسم مفعول پہلے مفعول کو رفع اور باقی مفعولوں کو نصب دے گا، پہلے مفعول کو رفع اور باقیوں کو نصب دے گا، پہلے مفعول کو رفع اور باقیوں کو نصب دے گا۔ جیسے خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا، خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا، خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا۔ اس میں مفعول پر معرف باللام نہ ہو تو، اس میں ظاہر پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مفعول حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس میں مفعول سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام جیسے خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا، خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا۔ اگر اس میں مفعول پر معرف باللام ہو تو اس کے عمل کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے جاء خالد المنصور خیشہ امسی، دوبارہ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اس میں مفعول فعل مجہول کی طرح نائب الفاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور جس فعل کے 2 مفعول یا 3 مفعول ہوں تو اس فعل کا اسم مفعول پہلے مفعول کو رفع اور باقیوں کو نصب دے گا، جیسے خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا۔ اس میں مفعول پر الف لام معرف باللام نہ ہو تو اس میں ظاہر پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مفعول حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور اس میں مفعول سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو، جیسے خالد مخبر ابنہ امرا فاضلا۔ اگر اس میں مفعول پر معرف باللام ہو تو اس کے عمل کے لیے ضروری نہیں ہے، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، جیسے جاء خالد المنصور خیشہ امسی، جاء خالد المنصور خیشہ امسی۔ آگے 6ٹھی قسم ہے صفت مشبہ، وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے، جس میں مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو، وہ اس میں مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو۔ ٹھیک ہے، مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو۔ صفت مشبہ فعل لازم کی طرح عمل کرتا ہے،
صفت مشبہ فعل لازم کی طرح عمل کرتا ہے، اور صفت مشبہ کا اسم ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے، اور صفت مشبہ کا اسم ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ صفت مشبہ سے پہلے مذکورہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، مذکورہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو اسم موصول کے علاوہ، مذکورہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو۔ صفت مشبہ کا اسم ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ صفت مشبہ سے پہلے مذکورہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو اسم موصول کے علاوہ، اسم موصول کے علاوہ، یعنی صفت مشبہ سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال، صفت مشبہ سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو، مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو، جیسے زین حسن وجہہ، زین حسن وجہہ، زین حسن وجہہ، جو عمل حسنہ کرتا ہے وہی عمل حسن کرتا ہے، جو عمل حسنہ کرتا ہے وہی عمل حسن کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو عمل حسنہ کرتا ہے وہی عمل حسن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے قواعد کا، قواعد کا ہے حروف مشبہ بالفعل کے قواعد، حروف مشبہ بالفعل کے قواعد، حروف مشبہ بالفعل کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مشبہ بالفعل یعنی انا انا کی خبر اور اسم کی پہچان کے قواعد مبتدا اور خبر والے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل انا انا کے اسم اور خبر کی پہچان کے قواعد مبتدا اور خبر والے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل انا انا کے اسم اور خبر کے پہچان کے قواعد مبتدا اور خبر والے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، انا انا کے اسم پر انا انا کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، انا انا کے اسم پر انا انا کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، انا انا کے اسم پر انا انا کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، جیسے ان قائم زیدن، ان قائم زیدن، ان قائم زید۔ ہاں اگر اس کی خبر جار مجرور یا ظرف ہو تو، اگر اس کی خبر جار مجرور یا ظرف ہو تو اس کی خبر کو اسم پر مقدم کر سکتے ہیں، اگر اس کی خبر جار مجرور یا ظرف ہو تو اس کی خبر کو اسم پر مقدم کر سکتے ہیں، جیسے ان فی الدار زیدن، ان فی الدار زیدن، ان فی الدار زیدن۔ قاعدہ نمبر 3، انا انا کی خبر کو عمل دینا واجب ہے، انا انا کی خبر کو عمل دینا واجب ہے، انا انا کی خبر، انا انا کے اسم پر انا انا کی خبر کو، قاعدہ نمبر 3 ہے انا انا کی خبر کو عمل دینا واجب ہے، انا انا کی خبر کو عمل دینا واجب ہے، بشرط کہ اس سے پہلے ما کافہ نہ ہو، بشرط کہ اس سے پہلے ما کافہ نہ آئے، بشرط کہ اس سے پہلے ما کافہ نہ آئے، اگر ما کافہ آئی تو عمل نہیں ہوگا، اگر ما کافہ آئی تو عمل نہیں ہوگا، اگر ما کافہ آئی تو عمل نہیں ہوگا، جیسے انما زید قائم، انما زید قائم، ٹھیک ہے۔ اب سوال، اب سائل سوال کرتا ہے ما کافہ آئے تو عمل کیوں نہیں ہوتا، ما کافہ آئے تو عمل کیوں نہیں ہوتا، ما کافہ آئے تو عمل کیوں نہیں ہوتا؟ جواب، ما کافہ کا معنی ہے روک دینا، ما کافہ کا معنی ہے روک دینا، یہ آ کر انا انا کے عمل کو روک دیتی ہے، یہ آ کر انا انا کے عمل کو روک دیتی ہے، ما کافہ کا معنی ہے روک دینا، یہ آ کر انا انا کے عمل کو روک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد بنتا ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد بنتا ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 5، قاعدہ نمبر 5، انا کی خبر پر لام مفتوحہ کا لانا جائز ہے، انا کی خبر پر لام مفتوحہ کا لانا جائز ہے، انا کی خبر پر لام مفتوحہ کا لانا جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے واللہ یعلم انک لرسولہ، واللہ یعلم انک لرسولہ، واللہ یعلم انک لرسولہ۔ آگے قاعدہ نمبر 6،
قاعدہ نمبر 6، وہ حروف مشبہ بالفعل جن کے آخر میں نون مشدد ہوتا ہے، وہ حروف مشبہ بالفعل جن کے آخر میں نون مشدد ہوتا ہے، وہ حروف مشبہ بالفعل جن کے آخر میں نون مشدد ہوتا ہے، ان کو جزم دینا بھی جائز ہے، ان کو جزم دینا بھی جائز ہے، وہ حروف مشبہ بالفعل جن کے آخر میں نون مشدد ہوتا ہے، ان کو جزم دینا بھی جائز ہے، جیسے انا سے ان، 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 کأنا سے کأن، کأنا سے کأن، لاکنہ سے لاکن، لاکنہ سے لاکن، انا سے ان، انا سے ان، کأنا سے کأن، لاکنہ سے لاکن، ان کو مخففہ من المثقلہ بھی کہتے ہیں، ان کو مخففہ من المثقلہ بھی کہتے ہیں، ان کو مخففہ من المثقلہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مخففہ کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہے، ان مخففہ کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہے، جیسے ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، اور ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، ٹھیک ہے۔ ان مخففہ من المثقلہ کے قواعد، ان مخففہ من المثقلہ کے قواعد، ان مخففہ من المثقلہ کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، ان مخففہ کی خبر پر لام ابتدائیہ کا لانا واجب ہے، ان مخففہ کی خبر پر لام ابتدائیہ کا لانا واجب ہے، ان مخففہ کی خبر پر لام ابتدائیہ کا لانا واجب ہے، جیسے ان زیدن لقائم، ان زیدن لقائم، ان زیدن لقائم، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، ان مخففہ کا اسم ہمیشہ ضمیر شان، ان مخففہ کا اسم ہمیشہ ضمیر شان یا ضمیر قصہ معذوف ہوگا، ان مخففہ کا اسم ہمیشہ ضمیر شان یا ضمیر قصہ معذوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان مخففہ کا اسم ہمیشہ ضمیر شان یا ضمیر قصہ معذوف ہوگا، جیسے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ٹھیک ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3، ان مخففہ کے بعد قد، سین، سوفہ یا حرف نفی کا لانا واجب ہے، ان مخففہ کے بعد قد، سین، سوفہ یا حرف نفی کا لانا واجب ہے، ان مخففہ کے بعد قد، سین، سوفہ یا حرف نفی کا لانا واجب ہے، جیسے لیعلم ان قد ابلغوا، لیعلم ان قد ابلغوا، لیعلم ان قد ابلغوا، لیعلم ان قد ابلغوا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 4، ان مخففہ افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ پر داخل ہو سکتا ہے، ان مخففہ افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ پر داخل ہو سکتا ہے، ان مخففہ افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ پر داخل ہو سکتا ہے، ان مخففہ افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ پر داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان ظنک لمن الکاذبین، ان ظنک لمن الکاذبین، ٹھیک ہے، ان ظنک لمن الکاذبین، ٹھیک ہے۔ ان کی 3 قسمیں ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، ان مخففہ، ان مخففہ، ان نافیہ، ان نافیہ، ان شرطیہ، ان شرطیہ، ان کی 3 قسمیں ہیں، ان مخففہ، ان نافیہ، ان شرطیہ۔ سائل سوال کرتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر کون سا ان ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر کون سا ان ہے؟ دیکھیں گے کہ ان کی خبر پر لام ابتدائیہ مفتوحہ ہے کہ نہیں، ان کی خبر پر لام ابتدائیہ مفتوحہ ہے کہ نہیں، دیکھیں گے کہ ان کی خبر پر لام ابتدائیہ مفتوحہ ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ان مخففہ ہوگا، اگر ہے تو ان مخففہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو اگر ہے تو ان مخففہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے ان مخففہ کے بعد الا ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ ان مخففہ کے بعد الا ہے کہ نہیں، دیکھیں گے ان مخففہ کے بعد الا ہے کہ نہیں۔
اگر ہے تو وہ ان نافیہ ہوگا، اگر ہے تو وہ ان نافیہ ہوگا، ان مخففہ کے بعد الا ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ ان نافیہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ ان شرطیہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ ان شرطیہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ ان شرطیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی بھی 3 قسمیں، ان کی بھی 3 قسمیں، ان کی بھی 3 قسمیں، ان مخففہ، ان تفسیریہ، ان مخففہ، ان تفسیریہ، ان مخففہ، ان تفسیریہ، ان مصدریہ، ان مصدریہ، ان مخففہ، ان تفسیریہ، ان مصدریہ، ٹھیک ہے، ان مخففہ، ان تفسیریہ، ان مصدریہ، ٹھیک ہے، ان مخففہ، ان تفسیریہ، ان مصدریہ۔ سائل سوال کرتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر کون سا ان ہے، سائل سوال کرتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر کون سا ان ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ان کے بعد قد، سین، سوفا یا حرف نفی ہے کہ نہیں، دیکھیں گے کہ ان کے بعد قد، سین، سوفا یا حرف نفی ہے کہ نہیں، ان کے بعد قد، سین، سوفا یا حرف نفی ہے کہ نہیں، اگر نہیں، ان کے بعد قد، سین، سوفا یا حرف نفی ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ ان مخففہ ہوگا، اگر ہے تو وہ ان مخففہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ ان سے پہلے کوئی ایسا فعل ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ ان سے پہلے کوئی ایسا فعل ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ ان سے پہلے کوئی ایسا فعل ہے جس میں کہنے والا معنی ہے کہ نہیں، ان سے پہلے کوئی ایسا فعل ہے جس میں کہنے والا معنی ہے کہ نہیں، ان سے پہلے کوئی ایسا فعل ہے جس میں کہنے والا معنی ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ ان تفسیریہ ہوگا، اگر ہے تو وہ ان تفسیریہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ ان مصدریہ ہوگا، ان سے پہلے کوئی ایسا فعل ہے جس میں کہنے والا معنی ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ ان تفسیریہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ ان مصدریہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ ان مصدریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا اور پیچھے سے ضرور آپ نے دہرانا۔